الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من اتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا حبك الہی آمین۔ اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے علوم القرآن کی ہماری کلاسز جاری ہیں، جس میں ہم 2 نشستیں الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں، جس میں ہم نے کور کیا ہے قرآن کا تعارف، قرآن کی وجہ تسمیہ، پھر اس کے علاوہ پچھلی کلاس میں ہم نے مضامین قرآن یعنی قرآن کے جو موضوعات ہیں، جس میں 5 موضوعات ہم نے جو زیر بحث لائے جاتے ہیں، علماء نے 5 بڑے موضوعات مختص کیے ہیں، اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، جس میں سے سب سے پہلے علم الاحکام، پھر ہم نے علم المجادلہ یا علم المناظرہ کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عقائد ثلاثہ بیان کر دیے جاتے ہیں، جس میں عقائد ثلاثہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل دے دیے جاتے ہیں، جو کہ پورے قرآن کا خلاصہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ 3 تذکیرات تھیں، التذکیرات ثلاثہ، تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالموت وما بعد الموت، ان سب کی تفصیل ہم نے جانی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے وحی اور اس کی حقیقت کا باب بھی شروع کر دیا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وحی کی ضرورت کیوں تھی اور کیوں رہے گی روز قیامت تک۔ پھر ہم نے پڑھا تھا وحی کا مفہوم، اس کے لغوی معنی، اس کے اصطلاحی معنی پڑھے تھے ہم نے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے وحی کی تعلیمات کس کس چیز پر مبنی ہیں اس کو دیکھا تھا ہم نے۔ پھر وحی کی صورتیں ہم نے پڑھی تھی کہ اس کی 3 صورتیں ہیں، سچے خواب جو کہ انبیاء کو دکھائے جاتے ہیں، اور اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسری صورت کلام الہی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو یہ شرف دیتا ہے کہ براہ راست کلام کرتا ہے۔ اور تیسری صورت ہم نے پڑھی تھی وحی ملکی، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، تو فرشتے کے ذریعے جو وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، اس کی بھی 3 صورتیں ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا ہے، یا فرشتے کی صرف آواز سنائی دیتی ہے، یا پھر فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ اور جبرائیل امین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی ملکی لے کر ان 3 صورتوں میں ہی آیا کرتے تھے۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جن صحابی کی شکل اکثر اختیار کر کے آتے تھے، ان کا نام یاد ہے آپ کو؟ دحیہ کلبی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے اور حضرت جبرائیل ان کی شکل میں اکثر آیا کرتے تھے، جس کی ایک مثال ہم نے آپ کو دی تھی حدیث جبرائیل۔ اس وقت بھی حضرت جبرائیل دحیہ کلبی کی صورت میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے نزول قرآن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی کیفیات پڑھی تھیں، جس میں ایک کیفیت بہت ثقیل تھی اور ایک خفیف تھی۔ ثقیل کیفیت میں گھنٹی کی سی آواز، جس کو عربی میں سلسلۃ الجرس کہا جاتا ہے، صوت سے آئے گا سلسلۃ الجرس، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، اور سلسل مستقل اس کا بجنا گھنٹے کا۔ اور ایک خفیف کیفیت تھی کہ فرشتہ انسانی صورت میں آتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے وحی کی اقسام پڑھی تھی، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ یہ بہت اہم ترین قسم ہے وحی کی۔ وحی مطلوع قرآن پاک ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کا پڑھنا، جس کا سننا باعث اجر ہے۔ اور وحی غیر مطلوع سے مراد حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرامین یعنی تمام فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اعمال اس میں شامل ہیں۔ اسی کے ذریعے قرآن جو وحی مطلوع ہے، اس کے ذریعے ہی اصولی اور عقائد اور بنیادی تعلیم اسلام کی لی جاتی ہے، جس میں قرآن میں اجمالی ذکر ہے، اور اس کا تفصیلی ذکر ہمیں وحی غیر مطلوع یعنی احادیث سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، وہ سب ہمیں وحی غیر مطلوع یعنی احادیث سے ملتے ہیں۔
یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی کلاس میں مکمل کی تھی، اور آخری جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن اور اس جیسی ایک چیز دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی قرآن اور احادیث، جس کے ہم نے ایک ریفرنس قرآن سے بھی لیا تھا۔ سورۃ نجم کی ابتدائی 4 آیات تھیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور چیپٹر شروع کیا تھا پچھلی نشست میں، جس میں ہم نے ذکر شروع کیا تھا تاریخ نزول قرآن۔ اسی کو انشاءاللہ دوبارہ سے اس کا آغاز کریں گے، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نزول کا مطلب ہے بلندی سے نیچے اترنا۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ نیچے گرنا نہیں ہے، کیا ہے؟ اترنا ہے، جس کو باقاعدہ بہت احترام کے ساتھ نازل کیا گیا ہے قرآن پاک، اسی لیے اس کے لیے یہ لفظ چنا گیا نزول قرآن۔ قرآن کریم ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام ہے، اللہ کا ذاتی کلام ہے، جو کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، جس کی دلیل سورۃ البروج کی آخری آیات ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اب یہ لوح محفوظ سے قرآن پاک 2 مراحل میں نازل ہوا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ نزول اول جو کہ انزال قرآن کہلاتا ہے، اس مرحلے میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت پر نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت پر نازل کیا گیا، جسے انزال قرآن کہا جاتا ہے۔ بیت العزت جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے سورۃ طور میں، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، ابتدائی آیات میں ہے سورۃ طور کی۔ اور حضرت ابن عباس کی ایک روایت ملتی ہے جو ہم نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتائی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر ہوا، جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جو کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، یعنی بالکل عین جو دنیا میں ہمارا خانہ کعبہ ہے اس کی سیدھ میں ہی آسمان پر بیت اللہ، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت المعمور، جس میں فرشتے عبادت کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک اس ایک مرتبہ طواف کرنے والے فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کیا ہے، کتنی ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ روز اول سے قیامت تک اس گھر کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے انزال کا۔ انزال کا معنی ہے یکبارگی یا ایک مرتبہ ایک ساتھ پورا کا پورا نازل ہونا۔ تو ہم نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ لوح محفوظ سے بیت العزت تک ایک ساتھ پورا قرآن پاک نازل ہوا، جس کا ذکر سورۃ الدخان کی آیت نمبر 2 میں بھی ملتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ مبارکہ میں۔ اور ایک اور بہت مشہور سورہ قدر، رمضان قریب ہی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں اس رات کی سعادت نصیب فرمائے اور ہماری بخشش کرے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے بیت المعمور تک، اور اس کا آغاز رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جو نزول ثانی ہے، دوسرا مرحلہ ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کا، جسے تنزیل قرآن کہا جاتا ہے۔ تنزیل کا معنی ہے تدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، تدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، یہ تنزیل قرآن ہے، یہ نزول قرآن کا دوسرا مرحلہ ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول
بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ جبرائیل امین کے ذریعے نازل کیا گیا۔ یہ تھوڑا تھوڑا حکمتاً نازل ہوا، اور ابتدائی آیات سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں جو کہ سب سے پہلی وحی ہے بالاتفاق۔ قرآن پاک میں بھی تنزیل کا لفظ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے متفرق طور پر یعنی جدا جدا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے بیت المعمور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبرائیل امین کے ذریعے نازل ہوا، اور یہ عرصہ 23 سال کا ایک طویل عرصہ تھا، جس میں ضرورتاً جب بھی ضرورت پیش آئی حکمتاً جو آیات نازل کرنی تھیں وہ جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے۔ تو تنزیل کا معنی تدریج کے ساتھ، تقلیل کے ساتھ، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ نازل کرنا ہے۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ابتدا رمضان میں ہوئی نزول قرآن کی۔ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ شب قدر کی رات تھی، اور انزال قرآن لوح محفوظ سے بیت المعمور تک، جو کہ پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ یعنی نزول ثانی تنزیل قرآن بیت المعمور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک نازل ہونا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کا جو تدریجی نزول ہوا ہے، یہ جو 23 سال کے عرصے میں، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف قرآن پاک کو ہی عطا کیا ہے، جو حکمتاً 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا، جبکہ دیگر جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، وہ یکبارگی نازل ہو گئیں، جس میں تورات، انجیل، زبور، انبیاء کرام کو ایک ہی ساتھ کتابی شکل میں دے دی گئیں۔ لیکن قرآن کا یہ شرف ہے کہ ضرورتاً اس کو 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا۔ تو چونکہ اس کی جو حکمتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پہلی حکمت تثبیت قلب۔ تثبیت قلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون حاصل ہو، تثبیت قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات عطا کریں اللہ تعالیٰ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو جما دیں، یہ قرآن پاک مضبوط ہو جائے، دل میں جذب ہو جائے۔ اگر یہ ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا جاتا پورے کا پورا، تو اس کا یاد رکھنا، اس کا ضبط کرنا، اس کا محفوظ کرنا دشوار ہو جاتا۔ اب کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دل کو ثبات نصیب کیا؟ اس کی سب سے پہلی چیز تکرار وحی کا بار بار نازل ہونا، ایک ہی صورت کا یا ایک ہی مضمون کا یا ایک ہی آیت کا بار بار نازل ہونا۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں کچھ آیات تکرار کے ساتھ ہیں، اور کچھ آیات یا کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئیں۔ جو صورتیں ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئیں اس میں معوذتین ہیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ ناس، مکی دور میں بھی نازل ہوئی ہیں اور مدنی دور میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات دینے کے لیے تکرار وحی سب سے پہلی چیز۔ اس کے علاوہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبات نصیب ہوا؟ تحدید الاعداء، دشمن کی ناکامی۔ اگر آپ عربی میں نہ لکھ سکیں تو آپ لکھ لیں گے دشمن کی ناکامی اور اس کے
برے انجام کی خبر دینا، جس کو کہا جاتا ہے تحدید الاعداء. اعداء دشمن کو کہتے ہیں، اور تحدید اس دشمن کی ناکامی اور ان کے برے انجام کی خبر. تو دشمن کی ناکامی اور ان کے برے انجام کی خبر دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھاما جاتا تھا، مضبوط کیا جاتا تھا. صورتحال یہ ہوا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دشمن تکلیف دیا کرتے تھے، جس کے بعد جبرائیل امین آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دیا کرتے تھے کہ یہ اپنے برے انجام سے ضرور دوچار ہوں گے. اس کے علاوہ تیسرا ذریعہ جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات دیا گیا، وہ ہے دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرنا. کفار قریش اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ کاہن ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرتا تھا. ان حالات میں وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے جبرائیل امین آیات لے کر نازل ہوتے تھے، جس میں سے ایک آیت سورۃ الحاقہ کی چند آیات، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. یقیناً یہ ایک معزز رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں. کم ہی ہو تم جو ایمان لاتے ہو، نہ ہی یہ کسی کاہن کی بات ہے جس کی تم نصیحت نہیں حاصل کرتے. یہ تو رب العالمین کی طرف سے آہستہ آہستہ اتارا گیا ہے. تو یہ وہ آیات تھی جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تثبیت دی گئی، دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا وقت دشمنوں کو جواب دینے میں ضائع نہیں کرتے تھے. یہ سورۃ الحاقہ کی آیات ہیں، اور اس کا ریفرنس انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ان آیات میں جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھام لیا. اس کے علاوہ ایک اور ذریعہ تھا حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر تھے. اس وجہ سے دشمنوں سے مدافعت، دشمنوں سے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا تھا. تو وقتاً فوقتاً اس بات کی بھی یاد دہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کروانے کے لیے جبرائیل امین نازل ہوا کرتے تھے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کی مدافعت کرے گا لوگوں سے. ایک اور جگہ آتا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، تو وہ اپنی تدبیریں سوچ رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. مکی زندگی میں اتنی تنگ کر دی تھی کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پلاننگز کر رہے تھے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیات میں دے دیا کہ کافر آپ کے بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے. کیا تدبیریں؟ کہ یا تو آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر لیں. تو وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا، تو یہ تثبیت قلب کے لیے آیات لے کر جبرائیل امین نازل ہو گئے. آپ سب جانتے ہیں کہ مکی زندگی کتنی دشوار تھی، اور آخر میں تو اس کی دشواری انتہائی سخت ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. اس کے علاوہ مدد اور غلبہ دیا جانے کا وعدہ، یہ بھی تثبیت قلب میں ہی آتا ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو درپیش آنے والے مسائل کے پیش نظر انہیں تسلی دی جاتی تھی کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، دین کو غلبہ ضرور حاصل ہوگا. سورۃ صافات کی آیات میں آتا ہے اور یقیناً ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کر رکھا ہے کہ اپنے رسولوں کی مدد ضرور کرے گا،
اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر ہے. یہ سورۃ صافات کی آیات تھیں. اس کے علاوہ سورۃ روم کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد ہمارے ذمے حق ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت کا ضامن ہے، وہاں پیغمبر کے جو فالوورز تھے صحابہ کرام، ان کو فتح و نصرت کی خبر دینا، ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کی حفاظت کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا تھا. اس کے علاوہ گزشتہ انبیاء کے حالات بتا کر قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل کو مضبوط کیا جاتا تھا. گزشتہ انبیاء نے دعوت و تبلیغ کی راہ میں جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو تکالیف اٹھائیں، ان کے واقعات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جاتا. قرآن پاک میں آتا ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ اسی طرح ثابت قدم رہیے جیسا کہ اولو العزم پیغمبر ثابت قدم رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مثالوں کے ذریعے ثابت قدمی کا درس دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آیا کرتے تھے. اس کے علاوہ دوسری حکمت کہ قرآن کیوں تدریجاً نازل ہوا، قرآن کیوں آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا. پہلی چیز ہم نے پڑھی تثبیت قلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جما دیا جائے. اس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے ذرائع ہیں، جس میں پہلی چیز تکرار وحی، دوسری چیز تحدید اعداء، تیسری دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی چیز حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانچویں چیز مدد اور غلبہ دیے جانے کا وعدہ، اور چھٹی چیز گزشتہ انبیاء کے حالات. ان تمام ذریعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات قرار دیا گیا. بتدریج قرآن نازل ہونے کی جو حکمتیں ہیں، اس میں سے دوسری حکمت ہے حفظ قرآن میں آسانی. قرآن کو تدریجاً نازل کرنے کی ایک حکمت حفظ قرآن میں آسانی پیدا کرنا تھی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یہ آپ کا خاصہ تھا، اور لوگوں کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے قرآن پہنچانے کا بہتر ذریعہ اس وقت حفظ تھا. پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک منتقل کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو جبرائیل امین سے سن کر حفظ کرتے اور پھر اسے صحابہ کرام تک پہنچاتے. تو دوسری اس کی حکمت حفظ قرآن میں آسانی. اسی وجہ سے آپ پر نزول قرآن رفتہ رفتہ ہوا تاکہ اس کے حفظ میں، اس کی گہرائی میں، اس کے فہم میں اور تبلیغ میں آسانی ہو سکے. جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ تیزی سے پڑھنا شروع کر لیا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا کوئی حصہ بھول نہ جائیں. تو سورۃ القیامہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی گئی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. اس کو یاد کرانا اور اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. یعنی یاد اس کو کرا دینا اور اس کو آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کروا دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے. اس کے بوجھ میں آپ جلدی جلدی قرآن کو جبرائیل کے پیچھے نہ پڑھیے. تو آہستہ آہستہ قرآن تدریجاً اسی لیے نازل ہوا تاکہ اس کے حفظ میں مددگار ہو سکے. اور پھر صحابہ کرام بھی جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے قرآن پاک سنتے تھے تو اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے. اس وقت قرآن کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ حفظ قرآن تھا. اس کو انشاءاللہ ہم قرآن کی حفاظت کے ذرائع میں بھی پڑھیں گے. اس کے علاوہ تیسری حکمت احکام شریعت میں تدریج، جو شریعت کے احکام ہیں اس کو گریجولی نازل کرنا، اس کو تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ نازل کرنا تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو. تیسری حکمت کیا ہے؟ احکام شریعت میں تدریج. تیسری حکمت قرآن پاک کی
آہستہ آہستہ نازل ہونے کی 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے کی کیا تھی؟ احکام شریعت میں تدریج. آپ سب جانتے ہیں کہ عرب اپنی عادات اور غیر اخلاقی اور غیر انسانی کاموں میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کو اگر اچانک سے سٹاپ لگا دیا جاتا تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا. شرک، بدعت، عقیدہ توحید اور آخرت میں خرابی، زنا، چوری، ڈاکہ، شراب، یہ سب ان کی گٹی میں شامل تھا. یہ ایسے کیا کرتے تھے جیسے ان کی روٹین ہو. اگر ان سب کو فوراً سے ہی روک دیا جاتا تو یہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا. اس لیے درجہ بدرجہ احکام نازل کر کے قرآن پاک کے پر عمل کرنا آسان بنایا گیا. اس قول کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک قول سے ہوتا ہے. اس بات کا اندازہ آپ فرماتی ہیں سب سے پہلے جنت اور دوزخ کی آیات نازل ہوئیں. جب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو پھر حلال و حرام کے بارے میں احکام اترنے لگے. اگر شروع میں ہی شراب کی حرمت کا حکم ہو جاتا تو لوگ کہتے ہم شراب ترک نہیں کریں گے، اور اگر زنا کی ممانعت نازل ہو جاتی تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی بھی زنا نہیں چھوڑیں گے. میں دہرا دیتی ہوں اس بات کو اچھی طرح سے سنیے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے احکام کو تدریجاً نازل کیا. سب سے پہلے جنت اور دوزخ کی آیات نازل ہوئیں. جب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو پھر حرام و حلال کے بارے میں احکام اترے. سب سے پہلے گراؤنڈ پریپئر کیا گیا، ان کا عقیدہ درست کیا گیا، اس کے بعد احکام تدریجاً نازل ہوئے. کیونکہ جب تک مٹی نرم نہیں ہوگی اس کو آپ کھیت کے لیے اچھی بھرپور لہلہانے والی زمین تیار نہیں کر سکتے. اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زمین کو نرم کیا جائے. تو اس وقت چونکہ وہ بگاڑ اتنا عام تھا، جس کو دور کرنے کے لیے، عقیدے کو درست کرنے کے لیے پہلے جنت اور دوزخ کی آیات نازل کی گئیں. پھر جب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو پھر حرام و حلال کے بارے میں احکام اترنے لگے. اگر شروع میں ہی شراب کی حرمت کا حکم ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ ہم شراب ترک نہیں کریں گے. اسی طرح اگر زنا کی ممانعت نازل ہو جاتی تو لوگ کہتے کہ ہم زنا کبھی نہیں چھوڑیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ شراب نوشی کی عادت کو ختم کرنے کے لیے تدریجاً قرآن پاک میں احکام نازل ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو حکم تھا وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 67 میں تھا. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور رزق حسنہ بھی. پھر اس کے بعد ایک اور حکم نازل ہوا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں دوسرا حکم نازل ہوا. وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے کہ ان سب میں بہت بڑا گناہ ہے اور فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. تو آہستہ آہستہ کر کے کیا بتایا گیا کہ یہ دونوں چیزیں ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، جس سے کیا کچھ لوگوں نے شراب کو چھوڑنا یا کم کرنا شروع کر دیا. جس کے بعد دوسرے مرحلے میں جزوی طور پر حرمت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا سورۃ نساء کی آیت نمبر 43 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہاں پر ایمان والا کہہ کر ان کے ایمان کو للکارا گیا کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم وہ جاننے لگ جاؤ جو تم کہتے ہو. کیونکہ ایسا ہونے لگا کہ لوگ شراب پی کر جب نماز پڑھنے لگتے تھے تو آیات کو آگے پیچھے کر کے یا اس کے الفاظ کو بے ترتیب کر کے اس کے معنی بدل دیتے تھے. تو چونکہ ان کی عادت تھی اس طرح آسانی سے چھوٹ نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ نشہ تھا، اور نشہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب انسان سے فوراً چھڑوایا جاتا ہے تو اس کے جسمانی اور ذہنی طبیعت دونوں طرح سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ ایک فطری دین کے ساتھ قیامت تک اس حکم کو رکھنا چاہتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح تدریجاً نازل کیا. آج بھی اگر کوئی شراب کا بہت زیادہ عادی ہے تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ سکتا ہے.
سب سے آخر میں قطعی حرمت نازل ہوئی اور سورۃ المائدہ کی فائنل آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب گندگی ہے، یہ سب نجس ہے، شیطان کے اعمال میں سے ہے، پس تم ان سے بچو، ان سے دور رہو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ وہ فائنل آرڈر تھا جس کے بعد شراب حرام ہو گئی، جس کے بعد صحابہ کرام نے اس طرح سے شراب کو بہا دیا جیسے پوری گلیاں بہہ گئیں اس شراب کے مٹکوں سے۔ جن جن لوگوں نے جس طرح اس کو محفوظ کر رکھا تھا سب نے توڑ دیا ان مٹکوں کو، جہاں پر ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو رکھا جاتا تھا اور اس کو بطور مشروب استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک اور حکمت تھی جس میں بتایا گیا کہ احکام شریعت میں تدریج۔ ایک اور حکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور شفقت۔ قرآن کا تدریجی نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت اور شفقت کی علامت ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات میں آتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ اگر پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کس طرح بیان کرتے؟ جس موقع پر جیسے جیسے ضرورت ہوئی وہ قرآن نازل ہوا۔ اسی وجہ سے قرآن کی بہت سی صورتیں اور بہت سی آیات ایسی ہیں جس کا شان نزول ہے، کیونکہ اس وقت وہ ایسی سچویشن کریٹ کی گئی اللہ کی طرف سے تاکہ وہ آیت جو نازل ہونی تھی، وہ صورت جسے نازل کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو، وہ نازل ہونے کا ایک صحیح موقع آ جائے اور تمام صحابہ کرام اس وقت سیکھ سکیں۔ ایک اور اس کی حکمت ہے مشکلات کا حل اور لوگوں کے سوالوں کے جوابات۔ مشکلات کا حل اور لوگوں کے سوالوں کے جوابات۔ قرآن رفتہ رفتہ نازل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل ایمان کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ نازل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کرتا رہا، جس میں آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے سوال ایسے تھے جو صحابہ کرام نے کیے، کچھ مشرکین نے کیے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے یسألونک عن المحیض، یہ سوال پیدا ہوا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا حیض کے متعلق، جس کے بارے میں جواب دیا گیا قرآن پاک میں۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال کیا گیا یسألونک ماذا ينفقون، وہ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ پھر اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آیات نازل کی، ان کے سوال کو بھی قرآن پاک میں شامل کر دیا گیا اور ان کے جواب کو بھی۔ اس کے علاوہ مشرکین آ کر آپ سے سوال کرتے تھے یسألونک عن الروح، سورۃ اسراء میں آتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ وہ روح کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ اس طرح پہلی جب جنگ ہوئی، جنگ بدر، تو اس وقت قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، مال غنیمت کس طرح تقسیم ہوگا، یہ وہ سچویشنز تھیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات اور کچھ صورتیں نازل کی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہ رہی تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اعتراضات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جڑ کٹا کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تثبیت قلب کے لیے، اسی طرح اس سچویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو صورت نازل کی وہ صورت کوثر تھی۔ اسی طرح بہت ساری ایسی صورتیں، بہت ساری ایسی آیات جن کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے تدریجاً نازل کی 23 سال کے عرصے میں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا کسی وجہ سے، جس کی کافی ڈیٹیل ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی تھی سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات میں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ حرام کیوں کیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا تھا۔
تو جہاں جہاں ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنین کی تعلیم و تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً حکمتاً آیات نازل کی ہیں۔ یہ کچھ حکمتیں تھیں جو اس بات کا جواب تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی الہامی کتابوں کی طرح قرآن پاک کو ایک بھی مرتبہ میں کیوں نازل نہیں کیا۔ اس اعتراض کو کفار مکہ بھی لے کر آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے کہ قرآن یکبارگی نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے ایک بار نازل نہیں کیا گیا، یعنی ایک ہی ساتھ نازل نہیں کیا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تھام لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی معلومات آپ کو دینا چاہوں گی کہ قرآن پاک چونکہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ حالات اور واقعات کے پیش نظر مختلف آیات یا تو نازل ہوا کرتی تھی، بعض اوقات ایک آیت نازل ہو جاتی تھی، بعض اوقات پوری صورتیں نازل ہو جایا کرتی تھیں، بعض اوقات چھوٹی صورتیں نازل ہوتی اور بعض اوقات طویل صورتیں ایک ساتھ نازل ہو جایا کرتی۔ ایک وقت میں مکمل نازل ہونے والی صورتوں کی کچھ مثالیں ہیں، جس میں سورۃ الکوثر ہے، سورۃ فلق ہے، سورۃ ناس ہے، سورۃ اخلاص ہے اور سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ ایک وقت میں مکمل نازل ہونے والی چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ کوثر، فلق، اخلاص، ناس اور فاتحہ۔ اور ان چھوٹی صورتوں کے علاوہ بڑی صورتوں میں سورۃ الانعام ایک طویل صورت ہے جو کہ بغیر کسی وقفے کے نازل ہوئی، ایک ہی ساتھ ایک رات میں یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ بھی کیا اور صحابہ کرام کو سکھایا بھی، جس کو جب ہم تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی نشستیں لگ جاتی ہیں، کتنے لیسنز میں وہ ہم کور کرتے ہیں، اور اس میں کتنی ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں عقائد ثلاثہ کو بالخصوص مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو یہ طویل ترین صورتیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی، اس میں ایک سر فہرست سورۃ الانعام ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ایک آیت جو نازل ہوئی، اس میں سے ایک مثال میں آپ کو دوں گی، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات آیت کا ایک خاص حصہ بھی نازل ہوا ہے۔ یہ تو وہ مثالیں تھیں کہ پوری آیات یا تو نازل ہوئی ہیں، یا ایک سنگل آیت نازل ہوئی ہے، یا آیت کا کچھ گروپ نازل ہوا ہے، یا پھر چھوٹی صورتیں یا بڑی صورتیں نازل ہوئی۔ بعض اوقات آیت کا کوئی خاص حصہ بھی نازل ہوا ہے، جس میں سورۃ النساء کی ایک آیت کی مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہاد کا، مسلمانوں کو نکلنے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد پر نکلو، تو اس میں سے سارے لوگ نہ نکلے، تو جو لوگ نہیں نکلے اور نکلنے والے برابر نہیں تھے، جس کے لیے قرآن پاک میں آیت ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے، یعنی قاعدون، مومنین میں سے بھی قاعدون اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت پہلے یہ نازل ہوئی جب کچھ صحابہ کرام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نکلنے والے اور نہ نکلنے والے برابر نہیں، تو ہم تو نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں عذر نے روک لیا۔ یہ نابینا صحابی تھے، ام مکتوم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یہ عذر لے کر کہ ہم چاہنے کے باوجود آپ کے ساتھ نہیں نکل سکتے، تو کیا ہم اجر میں برابر نہیں؟ تو یہ قرآن پاک کا حصہ نازل ہوا، غیر اولی الضرر، صرف اتنا سا حصہ جو کہ لوح محفوظ میں تو پہلے سے ہی محفوظ تھا، لیکن اس کا ایک ذریعہ بنا کہ عذر لے کر آئے، جینوین عذر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کے اس عذر کو قبول کیا گیا ہے، اور وہ حصہ علیحدہ سے نازل ہوا جو کہ آیت کے درمیان کا حصہ تھا۔ اب میں دوبارہ سے آپ کو آیت پڑھ کے بتاتی ہوں، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ حالانکہ پہلے جب یہ نازل ہوئی تو یہ تھا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ تو یہ آیت کا ایک
مختصر سا حصہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یہ تمام حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ تدریجاً نازل ہوا. 23 سال کے طویل عرصے میں آپ دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں میں محفوظ اس کو ایک مصحف کی صورت میں. یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات قرار دیا گیا. اس کے علاوہ تدریجی احکام کی صورت میں اس کی ایک حکمت ہمارے سامنے آئی. اس کے علاوہ اور کون کون سی حکمتیں تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور شفقت اللہ کی طرف سے تھی. اس کے علاوہ مشکلات کا حل اور لوگوں کے سوالوں کے جوابات تھے. یہ وہ حکمتیں تھیں جس کی بنا پر قرآن پاک تدریجاً نازل ہوا. اور کچھ آیات کی میں نے آپ کو مثال دی کہ کس کس موقع پر یا پھر کس طرح سے قرآن پاک نازل ہوا. دیکھیں ہم اس وقت موجود تو نہیں تھے، لیکن ایک کوشش کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، جو ہم انسانوں کا بکلیٹ ہے. کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں کہ انسان اس کا موضوع ہے. قرآن پاک کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے؟ دراصل انسان ہے، اس کی دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات. تو انسان کو پہلے اس کتاب کی ویلیو پتہ چلے گی، اس کا اللہ تعالیٰ نے کس قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس رکھا اور کس طرح اہتمام سے اس کو نازل کیا، کس طرح اس کی حفاظت کی اور کب کب نازل کیا. اس کے بعد ہی ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی. اس کے بعد ہم اگلا انشاءاللہ ٹاپک شروع کریں گے.